الذين أوتوا القرآن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل أن الله لا يضيع أجر المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پچھلے کئی عظمت شہداء اس پر گفتگو ہو رہی ہے کوئی مرنے والا مومن مرنے کے بعد اس دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتا لیکن شہید فی سبیل اللہ جنت میں پہنچ کے اور جنت کی نعمتوں کو دیکھ کے پھر بھی آرزو کرتا ہے میری روح کو میرے جسم میں لوٹایا جائے تاکہ میں دوبارہ اللہ کے راستے میں
کرتے ہوئے شہادت کا مرتبہ پاؤں. شہید ہی کی یہ عظمت قرآن میں دو جگہوں پہ بیان کی. کہ انہیں مردہ نہ کہو، اور سورت آل عمران میں کہا انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور اور ادراک نہیں ہے. اور سورت آل عمران میں جب ان کی زندگی کا ذکر کیا تو فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں ان کے رب کے ہاں انہیں روزی فراہم کی جاتی ہے. کچھ لوگوں نے ان دو آیتوں کے ان ظاہری الفاظ کو دیکھ کے یہ سمجھ لیا کہ شہید کی زندگی یہی دنیا والی زندگی ہے. انہی جسموں میں جو یہاں دفن کیے جاتے ہیں ان کی روح لوٹا دی جاتی ہے. اللہ نے انہیں مردہ کہنے سے منع کی. ان کی زندگی کو بیان کیے. تو یہ حیات جو ہے شہداء کی یہ دنیا بھی ان آیتوں کو دیکھ کے انہوں نے یہ سمجھا. کچھ لوگ عقلی استدلال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب قتل جسم ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، آگے جو اللہ نے زندگی کی بات کی ہے تو وہ بھی جسم کی ہو سکتی ہے. قتل جسم ہی ہوتا ہے تو پھر حیات بھی اسی جسم کو حاصل ہونی چاہیے. یہ ان کے استدلال ہیں. لوگ سنتے ہیں متاثر بھی ہوتے ہیں. لیکن قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر یقیناً وہی معتبر ہوگی جو صاحب قرآن نے بیان صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن اترا تھا.
وہ جانتے تھے کہ قتل کون ہوتا ہے. پھر آگے زندگی کی بات کی گئی تو وہ زندگی اور حیات کس کی ہے؟ روح کی یا جسم کی؟ وہ ان علماء سے بہتر جانتے ہیں. بے شک. جو تفسیر اس آیت کی امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیں، اس تفسیر کے آگے چون چلان یعنی کہ اگرچہ بگرچہ قتل فلاں ہوتا ہے، زندگی فلاں کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی جرت کی بات ہے. آپ کے قول کے مقابلے میں بات کرنا ہماری لیے ہمت ہو، ہماری ہمت نہیں. پھر جب آپ نے زندگی بیان کی شہداء کی، وہ میں بیان کروں گا، اس میں بیان کر دوں یا اگلے میں کر دوں. جب آپ نے اس آیت کی تفسیر کر کے شہداء کی حیات کو بیان کیا کہ وہ زندگی کون سی ہے، تو کسی صحابی نے آگے سے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ قتل تو جسم ہوتا ہے، تو پھر حیات بھی جسم کی ہونی چاہیے. کسی صحابی نے آگے سے یہ اعتراض نہیں. قرآن پاک کی تفسیر کے اصول کیا ہیں؟ میں کئی مرتبہ آپ کو یہ بنیادی باتیں سمجھا چکا ہوں، بار بار سمجھاتا ہوں، پتہ نہیں آپ اسے ذہن میں رکھتے ہیں یا نہیں. چلو خطبہ جو ہوتا ہے جمعے کا، آپ تشریف لاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، بندے کے کوئی بات پلے پڑنی چاہیے. میں قصے سناتا رہوں، کہانیاں سناتا رہوں، شعر و شاعری کرتا رہوں، اس کا تو فائدہ نہیں. جو بات کہوں گا بڑی ذمہ داری سے کروں، اس میں کسی عالم کا اختلاف نہیں ہوگا، کسی مسلک کے عالم کا اختلاف نہیں. قرآن پاک کی تفسیر کا پہلا اصول یہ ہے، تفسیر القرآن بالقرآن. سمجھ آ رہی؟ قرآن کی تفسیر خود قرآن اپنے بعد حصے کی وضاحت خود کر. تو قرآن اگر اس کی تفسیر کر دے ایک آیت کی دوسری جگہ پہ اس کو کھول دے، تو پھر کسی دوسری کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں. میں سورۃ فاتحہ میں سے ایک مقام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بس وہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے سمجھ. سورۃ فاتحہ میں سب نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم. لوگ مانا کرتے ہیں ہمیں دکھا سیدھا رستہ، یہ مانا صحیح نہیں ہے. بے شک بے شک. عصر کے ٹائم بھی ہم یہی دعا مانگ رہے ہیں، مغرب کے ٹائم بھی مانگ رہے ہیں، عشاء کے ٹائم بھی مانگ رہے ہیں، صبح بھی مانگ رہے ہیں، علماء بھی مانگ رہے ہیں، صحابہ بھی مانگ رہے ہیں، امام الانبیاء بھی مانگ رہے ہیں. تو کیا وہ یہ درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں دکھا؟ نہیں. کیا انہوں نے پہلے وہ رستہ دیکھا ہوا نہیں ہے کہ اب التجا کرتے ہیں کہ دکھا؟ نہیں. شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے مانا کیا اور بالکل صحیح مانا کیا، ہمیں چلا. یعنی جس رستے پہ تم نے ڈالا ہے قیامت مرتے ٹائم تک اسی رستے پر چلا. یہ اہدنا الصراط المستقیم. اب میں عربی گرامر کی طرف چلا جاؤں تو بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے. ہدایت کے
دو معنی ہوتے ہیں. ایک ہے راہ دکھانا، راہ نمودن، اراد الطریق. عربی میں کہیں گے اراد الطریق، فارسی میں کہیں گے راہ نمودن، راستہ بتا دینا. اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، جس کو ہم فارسی میں کہیں گے بمنزل رسانیدن، منزل پہ پہنچا دینا. سبحان اللہ. سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھو؟ کہ نہیں سمجھے تو میں تو ایک چٹکی سمجھا. سبحان اللہ. ایک آدمی مجھے ملنے کے لیے آیا، وہ سٹی سٹار پہ اترا، اس نے معاویہ مسجد کا پوچھا، میرا پوچھا کسی بندے سے، اس نے اسے روڈ پہ لگایا اور اسے کہا ایک پہلا چوک آئے گا، پھر دوسرا چوک آئے گا، پھر تیسرا چوک آئے گا، تم نے کہیں نہیں مڑنا، چوتھا چوک آئے تو تم نے بائیں مڑنا ہے. آگے ایک مسجد آئے گی، پھر دوسری مسجد آئے گی، پھر تیسری مسجد آئے گی بائیں جانب، وہ معاویہ مسجد. یہ کیا ہے؟ راہ نمودن. اس میں غلطی کا احتمال ہے. وہ چلنے والا پچھلا چوک مڑ جائے، بھول جائے، اس میں غلطی کا احتمال ہے. دوسرا طریقہ ہے بمنزل رسانیدن. جس بندے سے اس نے پوچھا تھا میری اس مسجد کا رستہ، وہ ہمارا مقتدی تھا، جماعتی ساتھی تھا، اس نے سوچا مسافر آدمی ہے، کہاں لڑکتا پھرے گا. اس نے کہا میرے پیچھے بیٹھ، اسکوٹر پہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ. اس نے بٹھایا، دروازے پہ اتارا، کہا یہ ہے معاویہ مسجد، اس کو کہتے ہیں بمنزل رسانیدن. اہدنا الصراط المستقیم میں یہ دوسرا معنی مراد ہے. مولا ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت کے دروازے میں پہنچا دے، چھوڑنا نہ ہمارا رستہ. ماشاءاللہ. وہ سمجھ آئی نہیں کہ تو دے. یہ ہم طالب علموں کو پڑھاتے رہتے ہیں کہ من تو ہم پڑھانا ہے. چلا، اب مانا کیا ہو گیا؟ چلا. یہ کھا نہیں، اس رستے پہ تم نے ڈالا ہے، مرتے ٹائم تک اس پر کیا رکھ؟ بس اتنی دعا فاتحہ میں سکھا. صراط مستقیم کون سا رستہ ہے یہ نہیں بتایا، بس تھوڑا سا اشارہ کیا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر انہوں نے. بس یہ کون ہے؟ جو بندی کہیں گے کہ ساڈے مولوی نے، بریلوی آکھیں گے ساڈے مولوی نے، شیعہ کہیں گے یہ ہمارے ذاکر ہیں، وہ کہیں گے یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں. تو بھائی وہ انعمت علیہم کون ہے؟ جن پہ انعام ہوا وہ کون ہے؟ اسے سورت نساء میں جا کے کھولا. یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن. قرآن کی تفسیر خود قرآن سے. وہاں جا کے کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، جن لوگوں پہ اللہ نے انعام کیا ہے نا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آپ قرآن نے بیان کر دیا کہ انعمت علیہم کون لوگ ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن. ایک جگہ پہ قرآن کی اجمالاً ذکر کرتا ہے، دوسری جگہ پہ تفسیر کرتا ہے. ایک جگہ پہ بات کو
بیان کر دیا دوسری جگہ. خود صراط مستقیم دیکھیے نا، صراط مستقیم کون سا رستہ ہے؟ یہ تو کہا ان لوگوں کا رستہ جن میں تم نے قرآن نے کوئی چیز چھوڑی. یہ بھی بیان کیا کہ صراط مستقیم یہ رستہ ہے. سبحان اللہ. یہ سورت مریم میں جا کے 16ویں پارے میں سورت مریم میں جا کے اس کو بیان کیا. جب مریم اپنے نومولود عیسیٰ کو اٹھا کے لائی، سہیلیاں اکٹھی ہوئی، پڑوسی اکٹھے ہوئے، گانے لگنے لگے، باتیں ہونے لگی، چاروں طرف سے بوچھاڑ ہونے لگی، اور مریم نے بحکم الہی عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو. تو معاملہ ذرا زیادہ مشکوک ہو گیا. ایک دن کا بچہ بگھوڑے میں اپنا پاپ اس کے سر ڈال دیے، اس کو پوچھئے، تیرے کو کیوں نہ پوچھئے. باتیں جو اٹھنے لگی اور مریم کا دامن دار ہونے لگا، اللہ نے فرمایا اٹھو میرا عیسیٰ، تیری ماں پہ تہمت لگ گئی ہے، ماں کی پاک دامنی کا اعلان بھی کر اور بگھوڑے میں میری توحید بھی بیان. ایک دن کا بچہ بولا، سورت مریم میں اس کو ذکر کیا. دوسرے رکوع میں قال انی عبد اللہ، پہلا جملہ جو حدیث کی زبان مقدس سے نکلا بچپن میں. انی عبد اللہ کا معنی ہے میں اللہ دے بچوں نکل کے آیا. نہیں 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 میں اللہ کی جز ہوں. نہیں نہیں. انی انا اللہ، انی ابن اللہ، نہیں انی نور من نور اللہ. نہیں. نہ میں اللہ، نہ میں ابن اللہ، نہ میں نور من نور اللہ، انی عبد اللہ. عبد اللہ میں کون ہوں؟ یہی تو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ. یہ آذان سے پہلے جب صلاۃ پڑھتے ہیں نا، وہاں پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. جی بہت سارے پڑھتے ہیں نور من نور اللہ. یہ نور من نور اللہ اللہ کا حصہ، اللہ کے نور میں سے نکلا ہوا. نہیں. نور من نور اللہ، نور من نور اللہ کا میں نے اللہ کے نور میں سے نکلا ہوا نور. یہ عقیدت نہیں ہے، غلوب ہے. سمجھتے وہ بات میں غلوب میں کسی نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اللہ میں سے نکلا ہے. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ میں سے نکلا ہے. تم نے کہا ہمارا نبی اللہ کے نور میں سے نور ہے، اور قرآن نے کہا لم یلد لم یلد سبحان اللہ. نہ وہ کسی سے نکلا نہ اس سے نہ اس میں سے. وہ جو ہے نا مظہر نور خدا، جی یہ سب علوم ہے. مظہر نور خدا، نور خدا کا مظہر کون ہوتا ہے؟ فیض عالم، مظہر نور خدا. یہ سب علوم ہے. قرآن نے منع کیا لا تغلو فی دینکم
لا تغلو فی دین، دین میں غلو نہ، حد سے کسی کو نہ بڑھاؤ۔ ابو داؤد ہماری حدیث کی کتاب ہے، اس میں باب الاستسقاء ہے۔ استسقاء کہتے ہیں بارش کی دعا مانگنی۔ نبی پاک بارش کی دعا مانگنے کے لیے کھلے میدان میں آئے، بارش کی دعا مانگی نا، ابھی وہ میدان میں ہے کہ بارش برسنے لگی، بارش برسنے لگی، آپ وہاں کھڑے ہیں تو بارش جب برسنے لگی نا تو کوئی صحابی دیوار کے ساتھ لگتا ہے بھاگ کے، کوئی پھسلنے لگ گیا، بھاگتے ہوئے نا پھسلنے لگ گیا، تو آپ یہ منظر دیکھ کے مسکرائے۔ پھر آپ کے ذہن میں آیا کہ کہیں کوئی بندہ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ یہ میرا کمال ہے کہ میں نے دعا مانگی اور بارش برسنے لگی تو میں قادر ہوں، میں مختار ہوں، میرے اختیار میں ہے۔ تو میرے نبی پاک نے فرمایا اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ نعرہ مانے تو جلدی کر، ابھی تو میں نے حدیث مکمل ہی نہیں، پھر نعرہ لگانا جب مکمل ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہر چیز پر قادر اللہ ہے، فانی عبد اللہ، انی عبد اللہ، میں کون ہوں؟ منع کیا غروب سے، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے خدا کی قسم۔ میرے پیارے پیغمبر صحابہ کی محفل میں آئے، صحابہ احترام کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا یہ کیا اجمیوں کے طریقے اپنا رکھے ہیں تم نے؟ آئندہ میں جب محفل میں آؤں تو میرے لیے تم نے کھڑا نہیں ہونا۔ جی اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، منع کیا میرے نبی نے، غلو سے منع کیا، غلو فی الدین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے انی عبد اللہ، میں کون ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اپنی موضوع پر پہنچنا چاہتا ہوں۔ بات کرتے 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 آخر میں آ کے کہتے ہیں ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ۔ غور کرنا ذرا، غور کرنا ذرا، ان اللہ ربی وربکم، وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، میری نشو و نما کرنے والا تمہاری نشو و نما کرنے والا، مجھے پروان چڑھانے والا تمہیں پروان چڑھانے والا، میری تربیت کرنے والا تمہاری تربیت کرنے والا، میری ضروریات کا خیال رکھنے والا تمہاری ضروریات کا خیال رکھنے والا، وہ جو اللہ ہے نا، فاعبدوہ، اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم۔ یہ ہے سیدھا رستہ۔ آپ میں جو لوگ قرآن سے تھوڑا سا تعلق رکھنے والے ہیں تو یہ جو سورۃ مریم میں اللہ نے بیان کیا کہ صراط مستقیم کیا ہے، صرف اور صرف اسی بات کی جائے تو پھر صراط مستقیم کی تشریح خود سورۃ فاتحہ میں موجود ہے، موجود ہے، موجود ہے۔ تھوڑا سا غور تو کرو یار، تھوڑا سا غور تو کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔
مستقیم صراط مستقیم کون سا راستہ ہوگا؟ توحید اس راستے میں کیا کہا جاتے ہیں؟ موبائل کہاں ہے؟ میں کوئی بات نہیں آپ بتائیں، چلو پمپ بھی نہ کوئی پھٹ جائے کھانے سے پمپ والے سے بات لمبی ہو رہی تو میں یہ بیان کر چکا، مثالیں دے چکا. تو قرآن کی تفسیر کا پہلا اصول کیا ہے؟ تفسیر القرآن. قرآن اپنی تفسیر خود کر دے تو کسی کی تفسیر کی ضرورت ہو نہیں ہے. ایک تیسری جگہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ جگہ میں نے بہت کم آپ کو سنائی. قیامت کا میدان ہے اور مشرکین و کفار جب اللہ کے غضب کو غصے کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک بات کہتے ہیں. اللہ وہ ذرا سنیے 24ویں پارے میں سورۃ حامیم مومن میں اس کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے بیان. سورۃ المومن 24واں پارہ اس میں اللہ نے بیان. اللہ غضبناک ہو گئے، غصے میں آئے تو مشرکین کہتے ہیں ربنا امتنا سنتین، کہا گئی مولا تو نے 2 مرتبہ ہمیں موت دی اور 2 مرتبہ ہمیں زندگی دی. یہ قوم مشرکین کہہ رہے ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں امتنا سنتین، 2 دفعہ تو نے موت دی، 2 دفعہ تو نے زندگی حیات اور زندگی دی. فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، غلطی ہوئی ہے. فہل الی خروج من سبیل، خروج سمجھ راستہ نکلنا، سبیل ذریعہ راستہ نکلنے کا کوئی راستہ ہے. یہ مشرکین کہہ رہے ہیں کس کو؟ اللہ کو. تو نے 2 دفعہ ہمیں موت دی، 2 دفعہ زندگی دی، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. فہل الی خروج من سبیل، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ راستہ ہے یا نہیں. اللہ نے فرمایا تمہارے بکواس کا جواب کو نہیں، اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں جواب دیا جائے. ہاں میں تمہیں عذاب میں رہنے کی وجہ بتا دیتا ہوں کہ تم عذاب میں کیوں ہو. ذالکم بأنہ، سبحان اللہ، قرآن میں قرآن سبحان اللہ، شکر ہے مولا قرآن میں جیسے ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ، وحدہ کا معنی ہے جب بلایا جاتا تھا اللہ اکیلے کو، کفرتم تم انکار کرتے تھے، گدھے کی طرح رخ موڑ کے بھاگ جایا کرتے تھے. جب خالص توحید بیان ہوتی، یہ کہا جاتا کہ سجدے کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں، نظم و نیاز کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں، غائبانہ پکارے سننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، مالک و مختار، قادر اور متصرف، نفع نقصان کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں. کفرتم انکار کرتے تھے تم. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور جب اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے جاتے تھے 12 سال کا بیڑا کٹیا کے وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور جب اس کے ساتھ شریک بتائے جاتے تھے تومنو کا کیا معنی ہے؟
تو میروں کا کیا تو میروں کا محنت میں پتہ نہیں بولو یار تو میروں تو مان لیتے تھے اس ویلے تھے بڑے سارے آدمی سے پوچھتا ہے کہ نکلنے کا کوئی راستہ ہے کہ کوئی نہ جب مجھ اکیلے کو پکارا جاتا تھا جب توحید سنائی جاتی کیا قصور ہے ہمارا کیا قصور ہے ہمارا کہ لوگوں کے سامنے ہمارا نام لیا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نام نہیں سننا چاہتے گستاخ ہے وہ بے ادب ہے رسول کے منکر ہیں کیا قصور ہے ہمارا یہی قصور ہے ہمارا کہ ہم نے سرودے والوں کو اللہ کا قرآن سنا ہے کیا قصور ہے ہمارا جتنے لوگ ہمارے پاس آئے ہماری مسجد میں آئے ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی چندے کی عزت کی مقتدیوں کی نہیں پرواہ کی ہم نے کبھی بے شک بے شک ہم نے قرآن سنایا ہے بے شک اور یہ ہمارا کمال بھی کوئی نہیں یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہم سے قرآن کی خدمت لی ہے اللہ کا فضل ہے ورنہ مولوی 3 گھنٹے تقریریں کرتے ہیں مجال ہے جو قرآن پڑھ جان مجال ہے کہ قرآن سنائے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سنائیں گے تو جنتیاں ہونا پھر وہ کہیں گے پھل دیکھو اور دودھ دیکھو اور خوشبو دیکھو اور رنگ دیکھو اور لہکا دیکھو اور بادل دیکھو اور پہاڑ دیکھو سمندر دیکھو ندیاں دیکھو نالے دیکھو چشمے دیکھو آبشاریں دیکھو یہ اللہ نے بنائی ہے اللہ بڑا کرنے والا یہ توحید ہے اس کا نام ہے توحید اس کا نام ہے توحید اگر میرا اشارہ آپ سمجھیں بندیالوی کا اشارہ کتنے لوگ سمجھتے ہیں میں دیکھتا ہوں یہ الا اللہ ہے یہ جو منہ بیان کرتا ہے یہ جو منہ بیان کرتا ہے یہ الا اللہ ہے اس سے پہلے ہے الا اللہ بعد میں یہ ہم نے سنا ہے یہ ہم نے سنا ہے بے شک سب کی نفی کر بے شک یہ کہنا آسان ہے کاروبار سے کچھ نہیں ہوتا مزہ تب ہے جب یہ کہو علی اجمیری سے کچھ نہیں ہوتا جن کو تم پوچھتے ہو جن کی نظر و نیاز دیتے ہو جن کی پکاریں کرتے ہو جن کو کرنیاں پھرنیاں والا لجپال سمجھ کے پکارتے ہو قرآن کہتا ہے لا یملکون مثقال ذرۃ سے بھی مالک نہیں لا یملکون مرنے کے بعد ملک کیا ہوتا ہے زندگی میں کیا ہے کسی چیز کے بعد بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے لوگوں سے مدد مانگتے مریدوں نے کاروں کے پیچھے لکھوایا ہوتا ہے یہ ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے یہ ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے پیر صاحب وقت ہو وہ بھی اپنے کار کے پیچھے لکھان ہو کہ ساڈے مریدوں کے نظرانے دی نظر وہ تمہیں دیتے ہیں کہ تم انہیں دیتے ہو کیوں بھائی پیر مریدوں کو دیتے ہیں کہ مرید پیروں کو دیتے ہیں مشکل کشا کون ہوا
آٹا یہ دیتے ہیں، کپڑے یہ دیتے ہیں، پیسے یہ دیتے ہیں، کاریں خرید کے تو مشکل کشا ہوئے، مشکل کشا دیے ہوئے بیچارہ خون پسینے کی کمائی نذرانے کے طور پہ تمہارے قدموں میں جا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے توحید، یہ جڑی لا ہے نا، لا تے ماں، یہ دونوں نفی میں آتے ہیں، اکثر نفی میں۔ یہ جو ہے نا یہی چلتی ہیں، یہی چلتی ہیں۔ لا یملکون مثقال ذرۃ لن یخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ما يملكون من قطمير لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا۔ ہر جگہ پہ یہ لا چلتا ہے، کوئی نہیں۔ جو ذمہ دار بیٹھے ہو، گاؤں کے لوگ بیٹھے ہو، چلو شہری لوگ بھی اس میں شامل ہیں، جس برتن میں دودھ ڈالنا ہو، دودھ ڈالنا ہو، اصل شہری کا پتہ نہیں کی ڈال دے، سان کوئی سمجھ نہیں آئی بھائی ہم کیا پی رہے ہیں یا ہمیں کیا پلایا جا رہا ہے۔ اللہ خیر کرے گا، اللہ اسے ہضم کر دی توفیق دے، جو پی رہے ہیں یہ مضر نہ ہو جائے، اس میں کوئی لذت نہیں، کوئی مزہ نہیں۔ لیکن جس برتن میں دودھ ڈالنا ہو اسے پہلے ہماری عورتیں صاف کرتی ہیں، مانجا لایا مانجا، صاف کیا، چمکایا، دودھ ڈالنا ہے دودھ، جب چمک گیا صاف ہو گیا اس میں اب دودھ ڈالا، اس میں کیا ڈالا؟ دودھ ڈالا ہے۔ اللہ کہتے ہیں، ہے تو جو آپ کی اللہ کہتے ہیں میں تیرے دل والے برتن میں اپنی توحید کا شربت ڈالنا چاہتا ہوں۔ پہلے ذرا صفائی کر، پہلے مانجا لا مانجا لا، پہلے صفائی کر، غیر اللہ کی معبودیت نکال دے، غیر اللہ کی الوہیت نکال دے، غیر اللہ کا خوف نکال دے، غیر اللہ سے جو امیدیں وابستہ کی ہیں وہ نکال دے، پہلے لا الہ کا مانجا لگا مانجا، جب برتن دل والا ہو گیا صاف، اب اس میں شربت آیا، الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ہمارا کیا قصور ہے؟ اب نے بھی خفا مجھ سے ہے، بیگم نے بھی نہ خوش، اپنے بھی خفا ہے، بیگم نے بھی نہ خوش۔ ہر بندہ مخالفت کرتا ہے، کیا ہم نے کیا کیا ہے؟ کفر بیان کیے، غلط رہبری کی ہے لوگوں کی، ہم نے اللہ کا قرآن سنا ہے بے شک بے شک، اور یہ اللہ نے ہماری قسمت میں کی ہے۔ الحمدللہ۔ میں بالکل تعدی تکبر تعدی کرنے کا قائل نہیں ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ علماء کو کتنا قرآن آتا ہے، ان کا حدود اربع کتنا ہے قرآن میں، قرآن کی تفسیر میں، قرآن کے فہم میں۔ اللہ نے ہمیں اپنی رحمتوں سے قرآن کا فہم بنا دیا ہے، ہم نے سب کا پڑھا ہے، ہم نے سب کا قرآن پڑھا ہے، ہم نے قرآن کی تفسیر اور ترجمہ سب کا پڑھا ہے، کئی علماء سے پڑھا ہے، اور تقریباً 23 سال مجھے ہو گئے کہ میں ہر سال قرآن کی تفسیر پڑھاتا رہا۔ ہم نے سب کا پڑھا بھی ہے، سب کا پڑھایا بھی، ایک ایک آیت ہمارے سامنے۔ جانتے ہیں قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے سب سے زیادہ کس مسئلے کو
دنیا کی؟ توحید تم توحید کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو؟ ہم سے پوچھو، ہماری خوش قسمتی دیکھو، ہمیں اللہ نے اس محاذ پہ کھڑا کیا ہے، جس محاذ پہ اللہ کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا۔ نبی یہی مشن لے کے آئے تھے نا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا۔ آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ان کی طرف ایک ہی وحی کی تھی کہ میرے سوا الہ کوئی نہیں، فاعبدون، بس عبادت کرو تو صرف میری عبادت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کیا کہا؟ ان اللہ ربی فاعبدوہ۔ کس کی دعوت دی تھی کہ عبادت کس کی کرو؟ ہر نبی یہی ارکان لگاتا رہا۔ یہ فتوے، یہ مزاج اور پھپتیاں کچھ نہیں ہے۔ اس سے جو بندہ گھبرا جائے نا، اس سے جو بندہ گھبرا جائے نا، وہ ممبر چھوڑے تے مزار چڑیاں کی رڑی لا کاروبار کرے۔ اسے کیا ضرورت ہے ممبر پہ آنے کی؟ یہ فتوے کی وہابی ہیں، گستاخ ہیں، قتل ہیں، اماتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں میرے پیغمبر دیکھ تیرے واسطے کیوں جیاں کہاوتاں بیان کر۔ کیوں بھائی؟ میرے پیارے پیغمبر کو کذاب نہیں کہا نہیں قرآن میں، مجنون، جادوگر، شاعر۔ ایک صورت ہے شعراء، قرآن کی صورت نہیں شعراء۔ شعراء کیا ہے؟ شاعر کی جمع جو ہے، اس کا نام کیوں رکھا شعراء؟ اس میں شاعروں کا ذکر تھا کہ میرے پیغمبر کو شاعر کہتے ہو کہ یہ شاعر ہے؟ بس شعراء، شاعر جو ہوتے ہیں نا ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ شعراء لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، مبالغے کی باتیں کرتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، گمراہ لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ جملہ پسند آئے تو کہنا بدیانوی اچھا جملہ کہہ لیا ہے۔ قرآن نے کہا او پاگلو، شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ پھرتے ہیں اور میرے نبی کے پیچھے تو ابو بکر و عمر جیسے لوگ پھرتے ہیں۔ یہ شاعر کیسے ہو سکتی؟ انہوں نے کہا کذاب ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے، ساحر ہے، اساطیر الاولین ہے۔ ایک آدمی تھا، لوہاروں کا کام کرتا تھا، مکے میں رہتا تھا، ذرا عالم تھا۔ نبی پاک اس کے پاس جا کے کبھی کبھی بیٹھ جایا کرتے تھے تو پروپیگنڈا ہو گیا مکے میں، اچھا سانتا بھائی آج پتہ لگا یہ لوہار کو پڑھتا، بکواس دیکھتا، یہ اس لوہار سے پڑھتا ہے، لوہار سے پڑھ پڑھ کے ہمیں سنا دیتا ہے، لوہار سے پڑھ پڑھ کے ہمیں قرآن سنا دیتا ہے۔ قرآن نے بڑا عجیب جواب دیا، قرآن نے کہا پاگلو، وہ لوہار تے ادبی ہے، یہ تے ادبی ہے، اس کی تو زبان عربی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے نبی کو تانے ملتے تھے، پروپیگنڈا ہوتا تھا، فتوے لگتے تھے، قتل کی تدبیریں ہوتی تھی، رستے اٹھتے تھے۔ یہ سوچ سمجھ کے ہم نے محبوب سے دل لگایا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس گلی میں جانے کی سزا کیا ہے، اس گلی میں جانے کی جو سزا ہے ہم وہ جانتے ہیں، جان کے ہم نے یہاں قدم رکھا ہے۔
سنایا مطلق مشرک اور کفار جو تھے ہمیں 2 دفعہ موت دی، 2 دفعہ دی۔ اس کو قرآن نے خود کھولا کہ 2 دفعہ موت اور زندگی کیسے کی۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم تو مردہ تھے، یعنی عدم، ہم نہیں تھے تو مردہ تھے۔ فأحیاکم، زندہ کیا، تمہیں اللہ اس نے زندہ کیا، یہ زندگی مراد ہے، یہ کہ آپ زندہ ہیں یہ مراد۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ ہیں 2 موتیں اور 2 زندگیاں۔ جڑے بندے اس گل کے قائل نے کہ قبر کے اندر 3 زندگی ہوگی ہے وہ 3 زندگیاں کے قائل نے، اور قرآن 2 زندگیاں کا۔ بے شک قرآن کیا کہتا ہے؟ کتنی زندگی ہیں؟ 2۔ موتیں کتنی ہیں؟ 2۔ ایک موت عدم جب ہم نہیں تھے، زندگی یہ، پھر ایک موت آئے گی، پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، بے شک بے شک یہ زندگی۔ بے شک یہ کہنا کہ قبر کے اندر پھر بندہ زندہ ہو جاتا، سامنے سمجھ نہیں۔ اگر قبر میں بندہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے تو خدا کے لیے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا پہلی مرتبہ میری بات سن رہے ہیں، اے حضرت عیسیٰ جڑا مردیاں نوں زندہ کرتے سن، کرتے تھے مردوں کو زندہ، جی کرتے تھے، وہ کون تھے؟ وہ تو پہلے ہی زندہ سن، قبر کاٹ کے باہر کر لیتے، وہ پہلے زندہ تھے۔ حضرت عیسیٰ کس کو زندہ کرتے تھے بھائی؟ جو روح اس جسم سے نکل جاتی ہے موت کے ٹائم، وہ قیامت سے پہلے واپس نہیں پلٹتی، اسے اللہ قابو میں کر لیتے ہیں۔ سورۃ حامیم مومن 24ویں پارے میں اللہ نے اس کو واضح طور پہ کیا۔ بے شک وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ۔ دیکھیں، ایک تو یہ اعلان آپ سے کرنا تھا کہ ہر سال ہم ختم نبوت کے موضوع پر 10 دن پروگرام کرتے ہیں سرگزار، اس کا نام ہے عشرہ ختم نبوت۔ اس میں آپ کے محلے میں پروگرام ہوں گے، وہاں کچھ مرکزی پروگرام ہوں گے، بہت سارے پروگرام۔ اس کا اختتامی اور آخری پروگرام جو ہے وہ 8 نومبر کو ہوگا۔ 8 نومبر جمعرات یہی ہوا گیا، جس میں ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء اور خطباء تشریف لائیں گے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، عشرہ ختم نبوت کب شروع ہو رہا ہے؟ 29 اکتوبر، 29 اکتوبر سے لے کے 8 نومبر تک یہ 10 دن ختم نبوت کے لیے وقف ہوں گے۔ جگہ جگہ درس قرآن ہوں گے، ہر مسجد میں ہوں گے، پروگرام ہوں گے۔ آپ تمام حضرات اس کو نوٹ رکھیں۔ جو حضرات اس معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیں ختم نبوت کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے، تو وہ رابطہ کریں ہم سے، اس میں حصہ ڈالنا چاہیں ختم نبوت کے لیے۔ خرچ اخراجات تو ظاہر بات ہے،